اس سے پہلے کہ ہم اس قضیے کی طرف آئیں کہ جو آپ نے ابھی شارٹ مونٹاج کی صورت میں ملاحظہ کیا، میں بات کرتا ہوں محترم جناب وزیر اعظم کے اس آخری خطاب کی جس نے مجھے کھانے کمانے کا موقع فراہم کیا۔ وزیر اعظم موصوف نے جو کچھ کہا اس پر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن میں نے یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ ان کے اقتباسات ان کے خطبے سے نکلوا کے رکھے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا اگر آپ وہ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد بات کرنے میں زیادہ آسانی رہے گی۔ چلانا بھائی۔ سارا پاکستان میں میڈیا یہ سرکس کے اوپر لگا ہوا تھا کہ مولانا آ رہا ہے، مولانا جا رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، یہ کر دے گا، ساتھ سارا ان کے ہم نوا سارے تیار ہیں۔ میں اگر ان کو چھوڑتا ہوں، میری قوم غور سے سن لو، سب سے بڑی میں اس قوم کے ساتھ غداری کروں گا۔ مجھے خوف خدا ہے، مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے، ووٹ کی فکر نہیں ہے۔ آج بچارے مجھے دیکھ کے اپنی عوام کے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ مہنگائی سے گزر رہی ہے۔ عوام یہ سن کر دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے خطبے میں بتایا کہ کابینہ کی اکثریت نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے کی مخالف تھی، وہ تو مجھے رحم آ گیا۔ اس کے بعد ماں سوائے ایک فلک شگاف قہقہ لگانے کے آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں بچتا۔ میں خود پچھلے 2 دنوں کافی انٹرٹین ہوتا رہا ہوں وزیر اعظم پاکستان کی اس بیان کو سن کر۔ مجھے ایسا لگا جیسے سلطان ٹیپو خود دوبارہ دنیا میں اتر آئے، جیسے ایک مرتبہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا نیا جنم ہوا ہے۔ وزیر اعظم اپنے آپ کو لگ رہا تھا کہ جیسے امیر المومنین سمجھ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے دریا دل ہیں، حالانکہ یہاں دل دریا ہے، باقی سب کچھ سمندر ہے۔ وزیر اعظم نے ارشاد فرمایا مجھے ہار کر جیتنا بھی آتا ہے۔ اس سے کچھ ایسا لگنے لگا ہے جیسے وزیر اعظم نے باضابطہ طور پر ایک سرکاری تقریب میں اپنی سیاسی شکست کو سرعام پبلکلی ایڈمٹ کر لیا۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں تھا۔ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے، ووٹوں کی نہیں۔ غریب کہہ رہا ہے بھائی تھوڑی سی ہماری فکر بھی کر لیں گے تو ذرا مناسب ہو جائے گا، آخرت تو بہت دیر میں آنی ہے، ایسا لگتا ہے، واللہ عالم۔ وزیر اعظم پاکستان نے اسے ایک سرکاری تقریب میں نئی چھڈانگا مار دیانگا والیوم 2 میرے خیال سے 20 ہی ہوگا جاری کر دیا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں چھوڑوں گا۔ پبلک کہہ رہی ہے ظاہر ہے ان کو بھی آپ نے ملک سے باہر ہی بھیجنا ہے، چھوڑتے تو آپ کسی کو بھی نہیں ہے۔ میں ان چند ناقبت اندیشوں میں سے ایک ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ بفضل تعالیٰ، جو پہلے دن سے گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی مونچھ کا بال بھی یہ حکومت نہیں ٹیڑھا کر سکتی۔ اور اللہ کا شکر ہے نواز شریف صاحب کی حد تک یہ بات درست ثابت ہوئی۔ اب رہ گئے آصف علی زرداری، آنے والا وقت آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ کتنا صحیح میں نے کہا۔ وزیر اعظم صاحب نے عدلیہ کا جو کاندھا استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، وزیر اعظم نے اپنے حساب سے شاید بالکل درست یورکر پھینکی تھی، لیکن چیف جسٹس اس معاملے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی بصیرت کو داد دینی پڑتی ہے۔ انہوں نے ذرا سا آگے بڑھ کر کے اس بال کو بیٹ پر لیا اور اس کے بعد باؤنڈری لائن سے باہر پھینک دیا، اور یوں یہ شاندار یورکر ایک زبردست چھکے میں تبدیل ہو گئی۔ وزیر اعظم کا سارا عقدہ چیف جسٹس نے کھول دیا یہ بتا کر کے کہ وزیر اعظم پاکستان کی اجازت، مرضی اور منشا سے محترم جناب سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اس ایئر ایمبولنس میں جس میں شاید کیونکہ ایک انتہائی علیل آدمی کو لیٹ کے جانا چاہیے تھا، وہ باقاعدہ خود چل کر ویل چیئر کو ہٹا کر پہیاں چل کر اور بیٹھ کر کے باقاعدہ فوٹو سیشن وغیرہ وہ ساری آپ نے دیکھی ہیں۔ اگر وہ میاں نواز شریف کی فتح نہ سمجھی جائے تو کم از کم اسے موجودہ حکومت کی ہار تو بہرحال اخلاقاً ماننا ہی پڑتا ہے۔ پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ قاف لیگ کے بعد ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے بعد جی ڈی اے بھی حکومت کو ہری جھنڈی دکھانے کی فکر میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ شاید انٹا غفیل ہو جائے، لیکن سب سے زیادہ پریشانی کا بیان، پریشان کن بات، آج چیئرمین نیب نے ارشاد فرمایا کہ اب ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے۔ مجھے شاہ رخ خان کی محبتیں یاد آ گئی، جس میں جب ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا تو امیتابھ کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اب یہاں امیتابھ کون ثابت ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ گروکل کی بنیاد کس کے لیے کدھر جائے گی یہ وقت بتائے گا۔ تاہم اس دوران میں ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور بڑی سرپرائزنگ موو۔ بلاول بھٹو زرداری نے فرمایا کہ سندھ کے وزراء کی خراب کارکردگی میری سیاسی جدوجہد پر پانی پھیر رہی ہے۔ وزراء کو پیپلز پارٹی کے منشور کی فکر ہے، نہ پارٹی امیج کا خیال۔ شکایات ملی ہیں، ایسے لوگوں کو موقع دیں گے جو کارکردگی دکھائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن ایک کام تو ضرور ہو گیا۔ پرویز رشید صاحب، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے کے مصداق، ایک مرتبہ پھر انہوں نے پینترا بدلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری
سابق صدر ہونے کی حیثیت سے ان کو ریلیف ملنا چاہیے کیونکہ انہوں نے 5 سال قوم کی خدمت کی ہے۔ میں گڑبڑا گیا ہوں، کنفیوز آ گیا ہوں، کیونکہ یہ نون لیگی تھی جو بتایا کرتی تھی کہ آصف علی زرداری، علی بابا 40 چور اور انہوں نے ملک و قوم کا ستیاناش کر دیا۔ بہرحال اسی قسم کے کچھ الجھل موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کریم خواجہ، سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی فرمائیں گے، اور محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ورژن لیتا چلوں۔ محترمہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، نور العارفین، آپ کیسے ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے میڈم یہ مجھے بتائیے گا، یہ جو لطیفہ ایک سرکاری تقریب میں وزیراعظم نے فرمایا کہ مجھے رحم آ گیا تھا آصف علی زرداری اور نواز شریف پہ، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو اپنی مجبوری کو یہ رحم کا لبادہ اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ سب جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے عدلیہ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ کوشش بھی گلے پڑ گئی۔ کیا کہیں گی میڈم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العارفین، سب سے پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ عدلیہ کا کندھا بالکل استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اٹ واز جسٹ اے مس انڈرسٹینڈنگ، جو کہ آنریبل کورٹس کو شاید وہ ان کی بیسکلی وہ تو ایک طرح سے اپریسیشن تھی، ایک طرح سے ٹرسٹ تھا عدلیہ پہ، اور عدلیہ اپنی جگہ پہ بھی بالکل بجا ہے کہ بھائی پہلے آپ ماضی کے ادوار میں دیکھیں اور آج کی عدلیہ کے فیصلے دیکھیں، کوئی کمپیریزن نہیں ملتا۔ آف کورس عدلیہ نے بہت اچھے فیصلے کیے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وقت کے حکمرانوں کے خلاف کہاں اس ملک میں عدلیہ فیصلے کرتی تھی، آج کر رہی ہیں۔ سو اس لیے اس میں اٹس اے تھن لائن بٹوین مس انڈرسٹینڈنگ اور کنفیوژن، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی اس پہ فردر کوئی تباہ آزمائی نہ کی جائے، تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہمارے کورٹس آزاد ہیں آج، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ کسی کے لیے کچھ بھی انصاف کے دائرے کے اندر کہہ بھی سکتے ہیں، فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری جہاں تک رہ گی بات، اس میں جو دوسرا پہلو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ مذائقہ خیز نہیں تھا، خواہش ہماری ہے اور اس طرف ہم جا رہے ہیں کہ اس ملک میں نور العارفین کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے، مسرت جمشید چیمہ کے لیے اور ایک آپ کے کیمرہ مین کے لیے ایک جیسا انصاف ہو، اور کورٹس نے اس طرف لے کے جانے میں بڑی ایفرٹ کی ہے، تو ہمیں ان ایفرٹس کو بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا۔ جہاں تک رہ گی بات نواز شریف صاحب کی بیماری کی، اور جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، آج ہار پیپلز پارٹی کی اگر ہوئی ہو تو مجھے نہیں پتا، آج پی ایم ایل این کی ہار ضرور ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہماری ہار کس طرح سے ہو گئی۔ دیکھیں، اگر ہم نے اس کو آپ ہمدردی کہہ لیں، اس کو آپ جس مرضی جذبے کا نام لے لیں، مجبوری کہہ لیں، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں، تو میں تھوڑا سا نہیں، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں اپنا۔ جی پلیز، جی میں کمپلیٹ کر لوں تو پھر آپ جو مرضی سوال، میں صرف 2-3 فکرے اور بولنے ہیں کہ میں آپ کی بات سے اگر ایگری بھی کر لوں کہ ہاں مجبوری صحیح ٹھیک ہے، لیکن آج ہار پی ایم ایل این کے ورکر کی ہوئی ہے، دوسری دفعہ ہوئی ہے، کہ مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے۔ انہوں نے، میری بھی دعا ہے کہ وہ اگر صرف ایئر ایمبولینس میں بیٹھ کے ہی وہ اگر صحت یاب ہو گئے ہیں تو اس قوم کو اور کیا چاہیے، اور انشاءاللہ جو کورٹس کے اندر وہ وعدہ کر کے گئے ہیں وہ تو مجھے بہت جلدی وفا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ within 4 weeks جتنی امپروومنٹ نواز شریف صاحب کی ہاسپٹل میں جانے کے بعد جاتی عمرہ میں بھی تھوڑا وہ امپروو ہوئے، کیونکہ ادھر وہ آئی سی یو میں تھے، ادھر وہ گھر پہ تھے، آل دو فیسلٹیز ان کو مل رہی تھی۔ میڈم آپ سے استدعا ہے کہ تھوڑا سا توقف فرمائیے گا، میں نون لیگ کی طرف جاؤں کیونکہ پروگرام کا کانٹینٹ تھوڑا سا ڈریگ کر رہا ہے۔ میڈم تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے۔ صدیق الفاروق صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا اسٹریٹ اوے۔ حضور والا، یہ مجھے بتائیے، وزیر اعظم پاکستان کا یہ انکشاف، میڈم تھوڑا سا بریک ٹٹولیے، وہیں کہیں نظر آ جائے گا۔ صدیق الفاروق صاحب، حضور والا، یہ مجھے بتائیے گا، وزیر اعظم پاکستان کا یہ ارشاد کہ مجھے نواز شریف پر رحم آ گیا تھا، حضور یہ بیان سن لینے کے بعد کم از کم میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے اسکول میں لڑنے والے 2 معصوم بچوں کا خیال آتا ہے، جن میں سے ایک بچہ دوسرے پر جب حاوی آ جاتا ہے اور اس کو مار مار کے اس کا بھرکس نکال دیتا ہے، اور جب ٹیچرز بیچ میں پڑھ کر کے یہ معاملہ ریزولو کرواتے ہیں تو وہ ہار کھا جانے والا بچہ یا شکست کھا جانے والا بچہ اپنے آنسوؤں کو پوچھتا ہوا توتلی زبان میں کہتا ہے مال دوں گا۔ سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العارفین صاحب، ویسے تو خیر رحم آنا اور رحم کھانا جو ہے یہ اچھی بات ہے، بڑی اچھی صفات ہیں، لیکن اگر کسی کو کسی پر رحم آئے تو وہ پبلکلی مذاق نہیں اڑاتا، مذاق نہیں اڑاتا، ٹھٹھا نہیں اڑاتا،
یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. جو آدمی یہ کہے کہ مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے تو وہ کہے مجھے تو رحم آ گیا تھا. اور اپوزیشن میری کابینہ کے اکثریت نے مخالفت کی تھی اور وہ یہ جھوٹ بول رہا ہو، کیونکہ چھپ گئی ہیں خبریں اس سے پہلے کہ کابینہ میں 3 لوگوں نے مخالفت کی تھی. تو پھر آخرت کی فکر کیا ہے جب کہ کابینہ کے 3 کو اکثریت آپ کہہ دیں؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ اگر آخرت کی فکر ہے تو لوگوں کو اللہ کا نام لے کر، میں اللہ کو گواہ بنا کر، آپ نے یہی بات کی تھی میں 100 دن میں تبدیل کر دوں گا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں $200 بلین واپس لے کے آؤں گا. اللہ کو گواہ بنا کے آپ نے کیا کیا کہا. مجھے وہ شعر یاد آ گیا ہے کہ جس میں شاعر نے کہا ہے، خدا کے نام پر دھوکے دیے اتنے خدائی نے، دھڑک اٹھتا ہوں جب کوئی خدا کا نام لیتا ہے. عمران خان جب خدا کا نام لیتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب یہ ایک اور جھوٹ بولے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کیا اور جو گالیاں دینی شروع کی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریریں شروع کی، قوم سے وعدے کیے، اور اب تک 104 یو ٹرن وہ لے چکا ہے آدمی. کون سا آپ کو خدا کا خوف ہے؟ اگر خدا کا خوف ہوتا تو آپ نے خود تصدیق کروائی کہ نواز شریف سنگین بیمار ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میری اپنی ہمشیرہ فوت ہو گئی ہے 2004 میں کینسر کے مرض میں. وفات سے 3 دن پہلے وہ اٹھی، گھر میں چلی پھری، وہ جا کے بجلی کے سوئچز آن آف کیے، مجھ سے کہا وہ سارا دن چلتی پھرتی رہیں. انہیں دیکھ کے کوئی کہتا ہے یہ بڑی صحت مند ہے. رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کا علاج یہاں ہوا اور پلیٹلیٹس بڑھائے تاکہ وہ علاج کے قابل ہوں. کل وہ 12-13 گھنٹے کے یہ کہتے ہیں جی وہ بیٹھے کیوں ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں ڈرامہ کریں دوسرے لوگوں کی طرح، ضرور جا کے لیٹیں کہ مجھ پہ کیمرہ لگا ہوا ہے. بھائی خدا کا کرم ہے، ان کا یہاں سے وہ پلیٹلیٹس پورے کر کے یا 50,000 یا 40,000 کر کے وہ بھیجے ہیں، باقی چیزیں ان کی بہتر ہوئی ہیں، وہاں علاج ہوگا، ٹیسٹ آج ہوئے ہیں، رب العزت انہیں صحت دے. لیکن آپ کیوں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف لمبا ہی پڑا ہوا ہے اور آپ تو پتہ نہیں ان کی جان کی بظاہر تھوڑا سا توقف کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.